چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ٹویٹ میں بتایا کہ ان کو جوتے دینے آنے والا ڈرائیور اپنے گاؤں سے گرفتار کر لیا گیا۔ اہل خانہ نے علاقے کے تمام پولیس اسٹیشنز جا کر دیکھ لیا مگر کہیں بھی ڈرائیور کی موجودگی کا پتہ نہیں چل سکا۔ فاشسٹ حکومت ہر روز فاشزم کی نئی حد چھو رہی ہے۔ اسلام آباد میں پیر اور منگل کو عام تعطیل کا اعلان ہونے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کیسز 31 جولائی کے بجائے بدھ 1 اگست کو سنے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں سینٹ سے پاس ہوئے ترمیمی آرمی ایکٹ بل سمیت دیگر بلز پر مشاورت ہوئی اور تحریک انصاف کے سینیٹرز کے کردار کا جائزہ لینے کے لیے شبلی فراز کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی اپنی سفارشات چیئرمین عمران خان کو پیش کرے گی۔ شبر زیدی کی مسلسل کلا بازیوں پر رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کا رد عمل۔ کہا، شبر زیدی یا یادداشت کھو چکے ہیں یا کسی کو راضی کرنے کے چکر میں باتیں توڑ مروڑ کر سنا رہے ہیں۔ شبر زیدی کی غلط بیانی کو ایکسپوز کرتے ہوئے بتایا کہ وہ فاٹا میں سٹیل کی صنعت پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنا چاہتے تھے تو مجھ سے خود رابطہ کیا اور کہا حمایت کرو، جبکہ ٹی وی پر جا کر بول رہے ہیں کہ حماد نے اپنے مفاد میں میری حمایت کی لیکن وزیر اعظم نہیں مانے۔ ایک طرف فاشسٹ حکومت کی عیاشیاں جاری ہیں تو دوسری طرف غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ غریب خاتون کا کہنا ہے 2 دن بھوکے رہتے ہیں کیونکہ بجلی کا بل 13,000 روپے آیا ہے۔ اگر ادا نہ کریں تو پولیس والے تنگ کرتے ہیں، خود ایک وقت کی روٹی کھا کر جی رہے ہیں۔ مسلم نون لیگ کی ایک بار پھر اپنا ریکارڈ قائم رکھتے ہوئے اپنے ہی پرانے سٹینڈ سے یو ٹرن لے لیا۔ 2031 میں نگران حکومت کے اختیارات محدود رکھنے کے لیے سپریم کورٹ چلے گئے تھے اور آج خود نگران حکومت کے اختیارات بڑھا دیے تاکہ مرضی کی حکومت لا کر دھاندلی کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ فاشسٹ حکومت کی فسطائیت یوم عاشوراء پر بھی جاری۔ عدالت نے شہریار افریدی کو رہا کرنے کا حکم دیا مگر فسطائی حکومت نے دوبارہ MPO 3 کے تحت 15 دن قید رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کروایا۔ نون لیگ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس کا ایک اور نمونہ پسرور میں نون لیگی کنونشن میں نظر آیا، جہاں غربت مہنگائی سے تنگ نون لیگی ورکرز نے حکومت اور اپنی لیڈرشپ کے خلاف نعرے بازی کی اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ کنونشن کے عہدیداران لائٹ بند کروا کر پچھلے دروازے سے بھاگ نکلے۔ غریب عوام کے لیے صرف سانس لینے پر ٹیکس نہیں لگا، باقی تمام چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ اب پاکستان پوسٹ سے ڈاک بھیجنا بھی 50% مہنگا ہو گیا۔ کروڑوں اربوں کی دہاڑی کا منصوبہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC تیار، نہ عدالت پوچھ سکے گی نہ کوئی ادارہ تحقیقات کر سکے گا۔ عرب ممالک 28 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کریں گے۔ عبدالکریم طور ڈھیر انصاف کے مستحق ہیں۔ ڈھیر کے لیے آواز اٹھائیں۔